محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی، یعنی اللہ جس وقت جس کام کا حکم دے اس وقت اس کام کو کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، صدقہ دے دینا، حج کر لینا، اسی کا نام عبادت نہیں ہے۔ یہ بھی عبادتوں میں سے ہیں، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ ایک اہم عبادت نماز بھی ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری چیزوں میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، ویسا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں فرمایا صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام واجبات، مستحبات، نوافل، سنتیں جتنی بھی ہیں سب کی رعایت رکھتے ہوئے آدمی نماز کو ادا کرے۔ نماز کے اندر پھر بعض فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں۔ ایک فرض ہے قرات کرنا، نماز کے اندر قرآن کریم پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز کے اندر جہاں سے آسان ہو قرآن کریم میں سے وہ پڑھو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کا قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ جب ہمارا قرآن ہی صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اگر 10 لوگوں کو دیکھا جائے تو 10 میں سے صرف ایک کا قرآن صحیح نکلے گا۔ ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، ہم عین اور حمزہ میں فرق نہیں کرتے، ہم قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسے معنی بدلتے ہیں کہ معنی بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں نماز۔ اور بعض مرتبہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مہمل لفظ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ہم الحمد ہی کو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، الحمد شریف، الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح لفظ ہے الحمد، ہا کے ساتھ، بڑی ہا کے ساتھ، الحمد۔ لیکن اکثر لوگ الحمد پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اب الحمد اور الحمد میں بڑا فرق ہے۔ الحمد للہ رب العالمین کا معنی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور الحمد کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمد کے ترجمہ ہے کنجوسی، بخیلی، قحط سالی۔ اب الحمدللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تمام کنجوسیاں اللہ کے لیے ہیں، یعنی گویا اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تو بے حساب دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے جانور ہیں سب کو کھلانے پلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، کہ کنجوسیاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے۔ تو کتنا معنی غلط ہو گیا۔ لکھا ہے فتوے کے اندر اگر کوئی جان بوجھ کر کے الحمدللہ پڑھے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے، پھر معلوم ہوا کہ الحمد کا یہ معنی ہے، تو اس کے ذمے، بلکہ پہلے ہی اس کے ذمے لازم ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے صحیح طریقے سے، علماء کے پاس جائے، قاریوں کے پاس جائے، مدرسے میں جائے، پڑھے، سیکھے۔ اب جب وہ کوشش کرے گا، کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے الحمد نہیں پڑھا جا رہا ہے، الحمد ہی پڑھ رہا ہے، تو جب تک کوشش کرتا رہے گا اس کی نماز صحیح ہوتی رہے گی۔ جہاں کوشش کرنی چھوڑی اس کی نماز ختم۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن کے اندر بڑی ہا ہے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ اب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، چھوٹی ہا سے الرحمن الرحیم،
الرحمن، رحمان کہتے ہیں ایسا اونٹ جو کمزوری کی وجہ سے یا دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے ایک طرف کو جھکا ہوا ہو، اس کو بولتے ہیں رحمان۔ اور رحمان بولتے ہیں بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان۔ اب اگر کوئی یہ پڑھے الرحمن الرحیم تو گویا وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بہت کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کتنا معنی غلط ہو گیا ہے۔ تو آئی بات سمجھ میں کہ قرآن کریم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر فرض ہے، بس اپنے بچوں کو بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، مدرسے میں، لیکن ہم 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے، بچے ہمارے ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ذمے علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ علم حاصل کرنا اصل جو فرض ہوتا ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے فرض، اس لیے کہ نماز جو فرض ہے وہ بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے جو بچوں کو علم دین سکھایا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز جب فوراً پڑھے گا تو پریشانی نہ ہو، اس لیے۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، نعبد میں عین ہے، نعبد اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، عین پتہ ہی نہیں کہاں گیا، ایاک نعبد۔ اب نعبد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم تجھ سے بھاگتے ہیں، ہم تجھ سے بدکتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا ایاک نعبد، ہم تجھ سے ہی بدکتے ہیں، یعنی تیری کوئی بات نہیں مانیں گے ہم، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو کتنا ترجمہ غلط ہو گیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ اس صورت کی مثال ہے، اس صورت کا حال ہے جس کو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کیا حال ہو رہا ہوگا ہماری نمازوں کا۔ تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ جہاں کہ جو اپنے علاقے کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے علم دین حاصل کریں، ان سے کہیں کہ ہمارا قرآن صحیح کرائیے، ہم کو بتلائیے کہ قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم کاروبار کو سیکھتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کاروبار کر رکھا ہے، میں بھی یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمارا کاروبار اوپر اٹھے گا، کیسے کاروبار چلے گا، اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ مستری کے پاس جائیں گے، مکینک کے پاس جائیں گے۔ جب ہمارا قرآن خراب ہے، ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو قرآن کریم کے ماہر ہیں، جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے حسن بخشو، زینت بخشو، یعنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرو۔ اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح پڑھو۔ تو ہمارا جو قرآن صحیح نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غفلت ہے قرآن کریم کی طرف سے، اہمیت نہیں ہے قرآن کریم کی، ان مدارس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ علماء ہیں، ہر محلے میں حافظ قاری عالم مل جائے گا، ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی اس علم دین کا جاننے والا مل جائے گا، تو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اور جب جس چیز کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ دیکھیے گاڑی گھر کے اندر کھڑی ہو، 1-2 مہینے کھڑی کر دیجیے، زنگ لگ جائے گا، اس لیے کہ چل نہیں رہی ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ گھر کو بند کر دیا جائے، 1 سال کے اندر اس کے اندر کوڑا کرکٹ جالے لگ جائیں گے، اس لیے کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، جس مقصد کے لیے مکان ہوتا ہے اس مقصد میں وہ مکان استعمال نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے یہ مدارس، یہ ائمہ، یہ علماء، یہ اس لیے ہیں تاکہ ان سے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، علم دین کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے محلے کے اندر جو ہے مدرسہ موجود ہے، علماء موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مدرسے سے فائدہ اٹھائیں، ان علماء سے فائدہ اٹھائیں، ان کے پاس جائیں اور محتاج بن کے جائیں کہ ہمیں علم دین کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم، علم دین حاصل کرنا، طلب کرنا، تلاش کرنا یہ فرض ہے، گھر گھر جا کر کے سکھانا یہ فرض نہیں ہے۔
تو ہمیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اذان کو لے لیجئے، اس کا تعلق بھی نماز سے ہی ہے۔ اذان کے تعلق سے بھی ہمارے اندر بڑی سستی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میں اذان پڑھوں، میں تکبیر پڑھوں، چاہے اس کی اذان اور نماز صحیح جو ہے اور تکبیر صحیح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، کہ تم میں جو بہترین ہو، جو اچھی طریقے سے اذان پڑھ سکتا ہو اور اذان کے مسائل سے واقف ہو، وہ اذان پڑھا کرے۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، اور جو اچھا قرآن کریم پڑھتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، وہ امامت کیا کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہم بس شوق لگا ہوا ہے کہ اذان پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، چاہے صحیح نہ ہو۔ جب اذان صحیح نہیں ہوگی، تکبیر صحیح نہیں ہوگی، تو جیسی اذان ویسی نماز ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر بہت سے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر کو کھینچ دیتے ہیں، حالانکہ اکبر کا ترجمہ ہے، اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کا ترجمہ، اکبر یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اکبر شیطان کا نام ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اکبر یہ جمع ہے قبر کی، قبرو کی جمع، اور اس کے معنی آتے ہیں ڈھول۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ یا تو شیطان ہے یا اللہ ڈھول ہے۔ کتنا معنی بدل گیا اللہ اکبر کا، معنی بدلا نہیں بدلا۔ تو ہمیں اذان اور تکبیر سیکھنے کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے، ہمیں تو معنی کا پتہ نہیں، انجانے میں ہم ایسی خطرناک غلطیاں کر رہے ہیں کہ اگر اس کا معنی پتہ چل جائے تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے۔ ایسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سرکار دو جہاں آقائے نامدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد۔ اور محمد کا معنی ہے وہ آگ کہ جس کو بجھا دیا گیا ہو، جس آگ کو بجھا دیا گیا ہو اس آگ کو کہتے ہیں محمد۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اذان بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یو پی کے 8,500 مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ بڑے بڑے مدرسے بھی اسی لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کی ناقدری نہیں ہم جو ہے ان کی کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کر رہے ہیں، قدر نہیں کر رہے۔ اندلس کا حال کیا ہوا؟ یہی ہوا نا، بڑے بڑے مدرسے موجود تھے، لیکن آخر میں آ کر کے جب نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں بے شمار ملتی ہیں، تو ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ ناقدری شروع ہوئی، اللہ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ فرماتے ہیں ان تتولوا، اگر تم روگردانی کرو گے، اپنی پیٹھ پھیرو گے، تم عمل نہیں کرو گے جیسا کہ رہنے کا حق ہے، ایسا نہیں رہو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے مدرسوں پر جو غیروں کی نگاہیں ہیں وہ تو غیر ہیں ہی، ہماری بھی نگاہیں صحیح اپنے مدرسوں پر نہیں ہیں۔ جیسا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے مدرسوں کے اندر، خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو بتلایا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کوئی صحیح بات بتلائے تو اس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ٹھیک کریں تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو، کریں گے بھائی سب؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر